یہ جو میں نے عرض کیا ہے، اسی کی تفسیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولی کے ماخذ کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم نے لفظ ولی کہاں سے لیا؟ لفظ ولی کا ماخذ اللہ کا قرآن ہے۔ پہلی آیہ مبارکہ جو سورہ بقرہ کی 257 نمبر آیہ مبارکہ ہے، دوسرے سپارے میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، یعنی ولی مانا مددگار، ولی مانا دوست، ولی مانا قریب۔ آگے سورہ اعراف کے اندر 7ویں سورہ مبارکہ ہے، 196 نمبر آیہ مبارکہ میں فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیک لوگوں کا دوست ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر 286 نمبر آیہ مبارکہ ہے، دوسری سورہ ہے، فرمایا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا کارساز ہے، ہمیں قوم کفار پر فتح عطا فرما۔ یہاں لفظ مولا بھی ولایت سے بنا ہے، جس کا معنی ولی ہے، اسی سے ولی بنا ہے۔ تو ولی کے معنی ہوئے مولا، ولی کے معنی ہوئے کارساز، ولی کے معنی ہوئے قریب، ولی کے معنی ہوئے دوست۔ یہ ساری دلیلیں ہمیں کہاں سے ملی؟ اللہ کے قرآن سے۔ پانچویں اور آخری دلیل بھی سماعت فرمائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ مائدہ جو 5ویں سورت ہے 55 نمبر آیہ مبارکہ میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی صرف اللہ اور اس کا رسول ہے۔ ہم یہاں سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ولی کون ہے؟ جب بندہ عبادات کی کثرت کرے، فرائض کے بعد نوافل پر کثرت کرے، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، معنی قریب۔ کون؟ اللہ کے قریب۔ حضرت امام احمد بن حنبل اب بشر حافی کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ دنیا کہنے لگی حضرت صاحب عجیب بات ہے، آپ ایک دیوانے کے پیچھے چلتے ہیں اور جہاں جہاں دیوانہ جاتا ہے آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وقت کے امام ہیں آپ ایسا نہ کیا کریں۔ تو مسکرا کے فرمانے جس رب کو میں مانتا ہوں، جس رب کو میں مانتا ہوں اس رب کو بشر حافی جانتا ہے۔ ماننا اور چیز ہے، جاننا اور چیز ہے۔ ماننا اور چیز ہے، جاننا اور چیز ہے۔ جس وقت بندہ عبادات کی کثرت کرے اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، پھر بندے اور اس وحدہ لا شریک کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ اب اگر میں آیات مقدسات ہی آپ کے سامنے عرض کروں تو وقت نکل جائے گا۔ صرف سر خطبہ جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، برکت کے طور پر وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ یونس کی
یہ آیات مقدسات ہیں، سن لو، بے شک تحقیق اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون معنی یہ ہوا کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو ایمان والا بھی ہوگا، متقی بھی ہوگا۔ اللہ کا ولی بے عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی بھنگی، چرسی، شرابی، جواری اور بے نماز اس طرح کی کوئی بھی اس کے اندر چیزیں نہیں ہوں گی۔ الذین آمنوا ایمان والا، وکانوا یتقون متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ لہم البشریٰ خوشخبری ہے اس کے لیے، فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت کی زندگی میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات، اس کی باتیں، اس کے حکم بدلہ نہیں کرتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ جس کو رب ایمان والا کہے اس کے ایمان کا عالم کیا ہوگا۔ دیکھو نا جی، میں اور آپ ایمان والا کہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں یا اللہ ہمارا ایمان قبول بھی فرما لے، ہماری کی ہوئی سعیاں، ہماری کی ہوئی عبادتیں اپنی بارگاہ میں مقبول بھی فرما لے۔ ہم یہ امید رکھ کے اس کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہم دعوتاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان قبول ہی قبول ہے، ہمارے عمل قبول ہی قبول ہے۔ نہیں، ہم اس سے رحمت کی امید رکھتے ہوئے مولا جو ہم نے یہ عمل کر لیا اب اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اس عمل کی تو نے توفیق تو دے دی، ورنہ بابا کل قیامت والے دن بڑے بڑے قاری بھی لٹکے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے مولوی بھی لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے ہو نا، بس ٹھیک ہے چلو جاؤ جہنم میں۔ ساری زندگی تبلیغیں کرتے رہے ہو نا، ٹھیک ہے جاؤ جہنم میں۔ یا اللہ ہم نے تو تیرے لیے کیا تھا۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہو، میرے لیے کیا تھا؟ کوئی نہیں میرے لیے کیا تھا، تم نے کیا تھا۔ تمہیں دنیا قاری کہے، تمہیں دنیا عالم کہے، تمہیں دنیا مفتی کہے، کہہ لیا بس ٹھیک ہے جاؤ شاباش جاؤ جہنم۔ اس لیے دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا بھائی، ہم امید رکھ سکتے ہیں مولا کریم ہمارے ایمان کو بھی قبول کر لے، ہمارے عمل کو بھی قبول کر لے۔ ہم امید رکھ کے اس کے در کے ساتھ پیوستہ ہیں، لیکن یار وہ کتنے خوش نصیب ہیں اللہ قرآن میں جن کے ایمان کی گواہیاں دے رہا ہے۔ یہ ایمان والے ہیں جی، یتقون تقوی والے ہیں جی، پرہیزگار ہیں جی، میرے قریب ہیں جی، میرے دوست ہیں جی، میرے ولی ہیں جی۔ اور پھر فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں بہت بڑی کامیابی ہے ان کی، بہت بڑی بشارتیں ہیں، خبریں ہیں ان کے لیے، خوشخبریاں ہیں ان کے لیے۔ یہ سورہ یونس کی میں نے آیات مقدسات پر ہی اکتفا کیا۔ اب ہم ذرا اللہ کے قرآن سے تو یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ اولیاء اللہ کو اللہ نے کیا عظمتیں اور شانیں دی ہیں، ولی کے معنی کیا ہیں، ولی کہتے کس کو ہیں۔ ولی دونوں طرف ہوتے ہیں، ولی شیطان کا بھی ہے، ولی رحمان کا بھی ہے۔ پارٹیاں دو ہیں، جماعتیں دو ہیں، ایک کہلاتی ہے حزب اللہ، اللہ کی جماعت، ایک کہلاتی ہے حزب الشیطان، شیطان کی جماعت۔ تیسری جماعت کوئی نہیں، یا اللہ کی جماعت ہے یا شیطان کی جماعت ہے، بس۔ اسی طرح ولی اولیاء اللہ یا اللہ کے ہیں یا پھر اولیاء الشیطان، شیطان کے ولی۔ ولی دونوں طرف، ایک طرف کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک طرف شعبے ظاہر ہوتے ہیں۔ قرآن آپ پڑھ کے دیکھیے، دربار فرعون ہے، ادھر سے وہ جو فرعون کے ولی تھے انہوں نے کیا کیا، ساری رسیاں پھینکی
اور کیا بن گئے؟ سانپ۔ ادھر اللہ کا نبی تھا، اس نے کیا کیا؟ ڈنڈا پھینکا، وہ بن گیا اژدہا۔ دربار سلیمانی دیکھو، وہاں پر دونوں ملیں گے۔ دربار آپ موسوی دیکھیں، جب مقابلہ ہوا فرعون سے، آپ کو دونوں نظر آئیں گے۔ اب اگر ہم اسلام کی تاریخ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس دیکھیں تو ہمیں دونوں جماعتیں نظر آئیں گی۔ شیطان کے ولی بھی ہیں، رحمان کے ولی بھی ہیں، دونوں جماعتیں ہیں، دونوں قوتیں ہیں، برسر پیکار ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ کیوں کہ رب سونے نے جس دن شیطان کو لعین قرار دیا تو اس نے مہلت مانگی تھی، مولا ذرا مہلت تو دے، قیامت تک زندہ رہوں، با اختیار رہوں۔ رب نے کہا جا تجھے مہلت دی۔ فرمایا اچھا مولا، اگر تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ رب سونے نے فرمایا جا جا جتنا مرضی زور چلا لے، جو میرے ولی ہوں گے وہ تیرے جھانسے میں نہیں آنے والے۔ یہ ساری روایات آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گی۔ میں آج آپ کو اولیاء اللہ کی شان قرآن کے بعد سناؤں حدیث پاک سے۔ حدیث بہی جام پہ بھی